رب العالمین کے بسنے سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ بستا ہے، اس سے مراد ہے کہ اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات کا گویا کہ نزول ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات کے جب نزول ہوتا ہے تو وہ جگہ اس سے پاک ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ یہی دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کے قریب پہنچے تو جب تجلی ایک درخت پر پڑی تو وہ درخت اللہ رب العالمین کے نور سے منور ہو گیا اور اللہ رب العالمین نے اس درخت کے ذریعے اپنے پیغام کو جاری فرمایا۔ تو جب اللہ رب العالمین کے انوار خشک لکڑی پر گرے اور اس سے اللہ کا ذکر جاری ہو سکتا ہے تو انسان کے دل کے اندر جو گداز اور اس کی مرکزیت عبادت کے لیے جو اس پر نازل ہوگا تو اس سے اللہ کا ذکر کیسے جاری نہیں ہو سکتا۔ تو یقیناً گویا کہ اب پھر ایک دیکھیے کہ مفتی صاحب نے نصف ایمان کے حوالے سے بڑی خوبصورت شریف فلسفہ بیان فرمایا کہ ہماری ساری عبادات کے اندر طہارت کا حکم ہے۔ اگر طہارت نہیں ہوگی، طہارت شرط ہے، فات الشرط فات المشروط، جب شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا۔ یہ ایک بڑا مشہور گویا کہ قاعدہ ہے ہمارے اصول کا۔ تو اب دیکھیے کہ طہارت ہر امور کے لیے شرط ہے۔ جب طہارت شرط ہے، طہارت اور پاکیزگی ہی نہیں رہی تو وہ امور ایک ایسا رہا کہ وہ بے روح جسم کے مانند رہا، مردہ جسم کے مانند رہا کہ اس کی خد و خال تو بن گئی لیکن وہ کسی کام کا نہیں، وہ قیمتی نہیں۔ اسی حوالے سے میں اس کو دوسرے حوالے سے لوں تو دیکھیے کہ طہارت ایمان نصف ایمان ہے، اس کو اگر ہم دوسرے حوالے سے لیں اپنی تربیت کے حوالے سے تو وہ دیکھیے کہ ایمان کی اساس اور بنیاد کیا؟ اخلاص، کہ بندہ ہما وقت اللہ رب العالمین کی یاد میں منہمک ہو جائے، اللہ رب العالمین کی یاد میں لگ جائے۔ جیسے بھائی نے بھی مراقبے کے حوالے سے پوچھا مراقبہ کیا ہے، تو مراقبہ بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بندہ مراقبے کی ایک کیفیت یہ ہے کہ مسجد کے اندر یا کسی جگہ پر کنارے پر بندہ پردہ باندھ کر بیٹھ جائے، لیکن یہ پردہ باندھ کر بیٹھنا یہ مراقبہ نہیں ہے۔ مراقبہ اس نیت کا نام ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں بندہ اگر تنہا بیٹھا ہوا ہو اور اس کے دل میں دنیا بسی ہو تو وہ مراقبے میں نہیں ہے۔ ایک بندہ تجارت کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے اور اس کے دل میں ڈر ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ سرے بازار مراقبے کے اندر ہے۔ تو مراقبہ جو ہے کہ وہ رب کی رؤیتگی اور رب کے مشاہدے پر یقین کرنا ہے۔ اب طہارت جو وہ نصف ایمان ہے، قبلہ اگر اس حوالے سے دیکھیں تو اس کی بنیاد اخلاص ہے۔ شرعی حکم کے ساتھ اس کی تربیت کے حوالے سے عرض کروں، اخلاص ہے۔ اخلاص ہماری طبیعت کا تقاضا ہے، یہ ہمارا روحانی اور ہمارا گویا کہ فکری منصب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں انسان کی فکر اور طبیعت ماحول کے اعتبار سے بدلتی ہے۔ صحیح۔ آپ حرم خدا کو دیکھیں، کعبۃ اللہ کے اندر چلے جائیں، وہاں کا ماحول آپ دیکھیں، وہاں کی صفائی دیکھیں، وہاں کی تطہیر دیکھیں، وہاں کا چراغا دیکھیں، وہاں کی روشنی دیکھیں۔ میں کہتا ہوں کہ بے ذائقہ اور بے دل آدمی بھی چلا جائے تو اس کا دل اللہ کی عبادت کی طرف لگ جاتا ہے۔ تو ماحول کی خوبصورتی اور ماحول کی نفاست، اس کی عبادت ظاہری طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اصل تعلق اس کا ہوتا ہے۔ ماحول جتنا خوبصورت ہوگا بندہ کافی دیر تک پڑھتا رہتا ہے۔ ماحول کے اندر آپ مصلی پر خوشبو لگا کر بیٹھیں گے تو دیکھیے کہ آپ کو عبادت کرنے بھی مزہ آئے گا، جسم پر خوشبو لگا کر بیٹھیں گے آپ کو مزہ آئے گا، صاف ستھری فضا ہوگی تو آپ کو مزہ آئے گا۔ تو عبادت کا ماحول سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے جہاں عبادت کا حکم دیا ہے وہ ماحول بھی اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔